اس کو تو اب بالکل ٹرسٹ پہ لا کر سب سے امپورٹنٹ کام یہ حقیقتوں کو جاننا اور حقیقتوں پر اپنے ایمان کو بڑھانا. یہ ہماری روح کو ڈیولپ کرے گی. اس کو مجھے عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. آپ نے درود پڑھا ابھی. درود میں جتنی بھی معلومات تھی درود پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ پتا تھی. کیا درود جو ابھی آپ نے پڑھا اس سے آپ کو کوئی نئی معلومات ملی ہے؟ نہیں، نئی معلومات نہیں ملی. تو آپ نے پڑھا کیوں پڑھا؟ آپ نے دہرایا کیوں اس بات کو؟ آپ سے کہا گیا 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر. جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا اللہ اکبر تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر ہے. تو 34 ٹائمز آپ نے کیوں کہا اللہ اکبر؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک معاملہ ہے آپ ایک حقیقت کو جانتے ہیں. خدا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جس حقیقت کو آپ جانتے ہیں اس کو بار بار دماغ میں لائیں اور دہرائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حقیقت کو جانتا ہے ایک دفعہ جاننا کافی نہیں ہے. اس حقیقت پر مسلسل غور کرنا، مسلسل دہرانا اس کو کچھ اور دینے والا ہے. کچھ اور دینے والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک حقیقت ہے. قرآن کریم کی آیہ کریمہ ذکر یونسیہ حقیقت ہے. بہت بڑے عارف تھے، کچھ وقت پہلے انتقال ہوا آغا عبدالکریم کشمیری. جس طرح آیت اللہ العظمیٰ بہجت سید علی قاضی کے شاگرد تھے، عبدالکریم کشمیری وہ بھی سید علی قاضی کے شاگرد تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب کوئی انسان معنوی ترقی چاہتا ہے تو کیا کیا کرے؟ تو انہوں نے اس میں یہ ذکر یونسیہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے پوچھا کہ کتنی مرتبہ؟ بہت کم بولتے تھے لیکن اصرار کرنے پر بولتے تھے. تو انٹرویو کرنے والے کو پتا تھا کہ میں جب تک اصرار نہیں کروں گا نا یہ بولیں گے نہیں. تو اس نے کہا کتنی مرتبہ؟ انہوں نے کہا کہ جتنا طاقت توانائی، اس طرح کی بات. کہنے کا پھر بھی؟ تو انہوں نے کہا کم سے کم 400 مرتبہ، اگر کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو 2000 مرتبہ روزانہ. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا اس سے کم پہ کوئی کہیں پہنچا ہو. اچھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 400 مرتبہ ایک ہی حقیقت بار بار دہراؤ؟ کہہ رہے ہیں ہاں کرو. اور جو کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے وہ 2000 مرتبہ کہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو دہرانے سے معنویت نصیب ہو رہی ہے. درود ان میں سے ہے. یہ درود ان میں سے ہے. اب دیکھیں یہاں پہ 2 اسٹیج ہو گئے. نمبر 1 جو میرے دماغ میں ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اب اگر حقیقت نہیں ہے اور میں اس کو 5000 مرتبہ دہراؤں کیا فائدہ؟ دہراتے رہو. اب حقیقت ہے، میں جانتا ہوں لیکن اپنے ذہن میں ریکال نہیں کر رہا، دہرا نہیں رہا ہوں، نہ اس حقیقت سے اثر لیتا ہوں. مثال ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عاجل فرج. موت ایک حقیقت ہے. کافر، منافق، مشرک، مسلم، مومن سب مانتے ہیں موت ایک حقیقت ہے. خدا بار بار کہتا ہے موت موت موت، اور روایتیں بار بار کہتی ہیں موت یاد کرو، موت یاد کرو، موت یاد کرو. ایک حقیقت ہے، کتنی مرتبہ یاد کروں؟ کہتے نہیں بار بار یاد کرو. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو ریکال کرنا، اپنے اوپر اس کا اثر لینا، یہ تمہیں فائدہ دے گی، یہ تمہیں فائدہ دے گی. صحیح ہے. اچھا، اگر کوئی انسان اپنے وجود کو اس ڈھنگ پہ رکھے کہ میں صرف حقیقتوں پر اپنے ذہن کو مشغول کروں گا،
اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے جیسا انسان، وہ کیا، بھائی میں کسی جہاز میں جا رہا تھا، اب وہاں پہ 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، سامنے کی اسکرین لگی ہوئی تھی، میں نے 1 گھنٹہ ایک مووی بھی دیکھ لی، 2 گھنٹہ مووی دیکھ لی۔ اچھا یہ جو آپ نے مووی دیکھی، میں نے مووی دیکھی مثلا، یہ حقیقت ہے یا کہانی ہے؟ تو یہ جو میں نے اپنے دماغ کو جو حقیقتوں کے لیے ڈیولپ ہوا تھا کہانی کے اوپر لگا کے رکھا، یہ اس دماغ کے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا؟ اچھا جناب یہ تو ہو گئی کہانی، اب ہوا یہ کہ میں تو دنیا میں گھوم رہا ہوں، میری ضرورت ہے مثلا 20، لیکن میری ہرس ہے 2000، اور میں اپنی ہرس کے پیچھے اپنے دماغ کو دوڑائے جا رہا ہوں، صحیح ہے؟ یہ میں حقیقت کے پیچھے دوڑ رہا ہوں یا سراب کے پیچھے؟ سراب کے پیچھے۔ یہ میری روح کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، یہ میں نے نقصان اٹھایا، میں نے گھاٹا اٹھایا۔ اب آپ تصور کیجئے گا ہمارا دماغ کہاں پر ہے، کیوں یہ لوگ اتنے تیز تھے؟ مثال کے طور پر علامہ طباطبائی کا شاید میں نے کل پرسوں کہیں تذکرہ کیا کہ وہ جو لکھا کرتے تھے تو اس میں نقطے نہیں لگاتے تھے، پہلے پورا صفحہ لکھ لیتے تھے بغیر نقطے کے، پھر واپس جا کے کٹ کٹ نقطے لگاتے ہوئے پورا صفحہ آخر تک لاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب یہ اتنی ذہنی مشقت ہے کہ پہلے آپ بغیر نقطوں کے لکھیں گے پھر دوبارہ پیچھے جا کے نقطے لگاتے ہوئے آئیں گے آپ، تو یہ آپ اکٹھے نقطے کیوں نہیں لگا لیتے؟ کہنے لگے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، اگر نقطے ہر دفعہ لگانے پہ پین ہلاتا ہوں تو جو ٹائم لگتا ہے اس میں 2 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے، تو یہ 2 منٹ کیوں ضائع کریں؟ صحیح ہے؟ ان لوگوں نے اپنے دماغ کو ٹیون کیا ہوا تھا صرف حقیقت کے اوپر، صرف حقیقت کے اوپر۔ اس نے ان کے دماغ کو یہ کیپیسٹی دی ہوئی تھی کہ غیر معمولی سوچ سکتے تھے، ایکسٹراڈنری سوچ سکتے تھے۔ ہم لوگوں کے دماغ نعوذ باللہ تعالی ٹیون ہو گئے، آپ کہیں گے غیر حقیقت سوچنے پہ، نہیں، نہ سوچنے پہ، نہ سوچنے پہ۔ یہ کیسے؟ اٹینشن ڈیفیزٹ، یہ کیا ہے؟ کیوں آپ 1 گھنٹے سکون سے کہیں نہیں بیٹھ پاتے؟ 2 منٹ کے لیے آپ اور میں کہیں پہ فارغ ہوتے ہیں، فوراً ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کروں، موبائل نکالوں، اور کسی بچے سے آپ ذرا موبائل لے لیجئے، بچے بڑے جس چیز سے بھی لے لیں، اور پھر دیکھیں اس کی زندگی میں کیا طوفان مچا ہوتا ہے۔ سوچنے کا وقت ختم ہے۔ اچھا اگر ہمارے دماغ نہیں سوچ رہے یا جن چیزوں پہ سوچ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، مثال ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، یہ جو دماغ اس کا لگا ہوا ہے ویڈیو گیم پر، یہ حقیقت ہے؟ ہم تو جو دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے، اسے کہہ رہے ہیں حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے۔ روایتیں ہم سے کہہ رہی ہیں کہ تم یہ بلڈنگز وغیرہ دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کی شان و شوکت دیکھ رہے ہو، لوگوں کا آنا جانا دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مجاز ہے۔ اب سوچو جو جس کو مجاز نے مجاز میں بنایا ہے، اہل مجاز نے یعنی دنیا پرستوں نے خود کہہ کے بنایا، ریالٹی نہیں ہے، مجاز ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا ڈرامہ، فلم، الٹی سیدھی ویڈیو گیمز، وہ خود اہل مجاز نے مجاز کہہ کے بنایا، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ ایبسولوٹلی نل۔ اس پر اگر میں دماغ لڑا رہا ہوں، اب کہاں پہنچا؟ صحیح ہے؟ اچھا اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک موت ہے، وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت، 100% حقیقت۔ تو موت ایک حقیقت ہے، موت کے بعد برزخ ایک حقیقت ہے،
انصاف میں اپنے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مثلا جب میرے بچے کی وفات ہوئی تو اس وقت ابھی سے 2.5 سال پہلے، تو مجھے طالب علم بنے ہوئے 35-36 سال ہو چکے تھے، اور اس 35-36 سال میں کئی دفعہ برزخ کے اوپر، موت کے اوپر عشرے پڑھ چکا تھا، صحیح ہے۔ لیکن جب میرے بیٹے کی وفات ہوئی اور میں اس میں انوالو ہوا کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے برزخ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جبکہ وہ ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ہے جس کو مثلا میرا بیٹا فیس کر رہا ہوگا ابھی، اور میں نے فیس کرنا ہے، ظاہر صحیح ہے، جبکہ اتنی بڑی حقیقت موجود تھی جاننے کے لیے، اور پھر بھی میں مجاز کو جاننے کے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، صحیح۔ تو مجھے معرفت ملے گی پھر؟ یہ وجہ ہمیں معرفت نہیں مل رہی ہے، ہمارے دماغ یا نہ سوچنے پہ ٹیون ہو گئے ہیں، یا غلط اور غیر حقیقی چیزوں کو سوچنے پہ ٹیون ہو گئے، یا وہ غیر حقیقی جن کو خود اہل دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہیں، یا وہ غیر حقیقی جن کو ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ حقیقت نہیں ہے۔ مثلا اگر میں اس پہ محنت کروں کہ میری شہرت کتنی ہے، صحیح، دنیا کے نزدیک اسکیلیبل ہے اور حقیقت ہے، اور دین کے نزدیک ربش ہے، مجاز میں بھی مجاز میں مجاز ہے۔ اچھا، اس جملے کو میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو 3 میں نے کہا مجاز مجاز مجاز، یہ کیا ہے، تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ خدا حقیقت ہے، خدا نے اپنے ارادے سے کچھ مخلوقات کو خلق کیا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ خدا ہے وہ حقیقت ہے، اس کا ایک ارادہ ہے وہ حقیقت ہے، اس ارادے سے نہ ہونے سے ایک چیز خلق ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت کا سایہ ہے۔ مثلا ہم انسان اس ارادے سے خلق ہو گئے، ہم حقیقت ہیں، یہ حقیقت کا سایہ ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ سایہ ہے شاید، کیونکہ اصل حقیقت تو خود خدا اور اس کا ارادہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے، اس نے یوں کر کے خلق کیا ہے، تو یہ اس کا سایہ ہوا۔ کیوں سایہ کہہ رہا ہوں میں اس کو؟ اگر وہ اپنا ارادہ پیچھے سے بند کر دے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ختم ہونے۔ آپ اپنے دماغ کے اندر ایک درخت سوچیں، سوچ لیا آپ نے، خلق کر لیا، اب اس درخت کو ہٹا دیں، وہ درخت کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو میں اتنا بڑا درخت ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ نہیں، سائے سے زیادہ نہیں ہیں ہم لوگ، اب ہم سایہ ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، اس سائے کو اس نے ایک سائے میں بھیجا ہے جو دنیا ہے، اور وہ خدا کہہ رہا ہے یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت خدا ہے، ایک اس کا ارادہ ہے جو حقیقی ہے، پھر اس نے ایک سایہ خلق کیا جو میں ہوں، اس سائے کو مجھ سے بھی نیچے ایک سائے میں بھیجا ہے۔ کیوں مجھ سے نیچے ایک سائے؟ کیونکہ میرے اندر تو روح خدا میں سے ہے، اس دنیا میں روح خدا میں سے نہیں ہے، یہ دنیا تو بالکل فانی ہے۔ مجھے تو پھر اس نے کہا ہے کہ تم انما تنقلون من دار الی دار، مولا فرماتے ہیں تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے، تم کبھی ختم نہیں ہوگے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو۔ تو میں جو سایہ تھا، میں وہ سایہ تھا جس کو خدا نے کہا تھا تجھے میں نے بقا کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اس نے مجھے ایک سائے میں بھیجا ہے جس کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بقا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، یہ فنا کے لیے خلق ہوا ہے۔ کون؟ یہ دنیا، صحیح ہے۔ اب اس دنیا کے اندر میں مجاز ہوا، اور یہ دنیا مجھ سے بھی بڑی مجاز ہوئی، صحیح ہے۔ اس مجازی دنیا سے کچھ لوگوں نے عشق لڑایا،
انہوں نے اپنے عشق و عاشقی میں یہاں پہ سرداریاں، غلامیاں، دولتیں، شہرتیں، طاقتیں یہ بنائی ہیں. یہ جو دولتیں، طاقتیں، شہرتیں، سرداریاں ہیں، یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ میں مجاز تھا جو قابل بقا تھا، یہ مجاز ہے جو قطعاً اہل فنا ہے. اس مجاز نے اپنے درمیان ایک مجازی ڈرامہ کھیلا ہوا ہے. صحیح ہے؟ اس مجازی ڈرامے پہ اربوں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے ہم نیچے جائیں گے نا، یہ اوپر کا مجازی ڈرامہ چلتا رہے گا، ہم گئے. صحیح ہے؟ وہ حقیقت ہے یہ ڈرامہ؟ یہ تو بالکل ہی 100% مجاز ہے. اب اس مجاز پر ایک ویڈیو گیم بنا ہوا ہے جس کو اہل مجاز نے بھی کہا ہے کہ یہ مجاز ہے. صحیح ہے؟ اور میں اس کے اوپر 4 گھنٹے لگا رہا ہوں. اب بتائیں معرفت کہاں ہے؟ اچھا چلیے وہ ویڈیو گیم سے نکل آتے ہیں. اہل مجاز نے ایک گیم بنایا ہوا ہے، اس میں ایک طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اس کے 5 مرلے ہیں، اس کے 4 کنال ہیں، اس کے پتہ نہیں کتنے ایکڑ ہیں، اس کے اتنے ہیکٹر ہیں، اس کی اتنی انڈسٹری ہے، اس کے اتنے بینک ہیں. میں مجاز تھا قابل بقا. یہ دنیا مجاز تھی قطعاً اہل فنا. اس کے ٹکڑے حصے بکھرے ہوئے میں ان حصوں بکھروں کی ملکیتوں پر بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ جنگ اصلی ہے. اس میں میں حسرت سے دیکھ رہا ہوں کاش میں بھی اس جنگ میں جیت جاتا. یہ حسرت اور یہ محبت اس مجاز سے یہ مجھے معرفت دے گی. اب یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں. وہ کیا؟ ہمیں خلق کیا تھا حقیقتوں کے لیے، نہ مجاز کے لیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، محبتیں کسے دینی تھیں؟ حقیقت کو یا مجاز کو؟ حقیقت کو. خدا نے ہم سے کہا تھا الایمان حب للہ والبغض للہ. ایمان یہ کہ اللہ سے کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر دشمنی کرو. صحیح؟ یعنی محبتیں جو میرے قلب کے اندر ہیں یہ میرے ایمان کا مین کمپوننٹ ہے. صحیح ہے؟ اچھا اب میری محبت آئیے کس کے اوپر؟ اسلام آباد میں ایک 15 منزلہ عمارت ہے، اس کے اندر ایک کھوکھا ہے 1500 فٹ کا. میری محبت اس پہ آئی ہے. اس محبت کے ہوتے ہوئے معرفت آنی ہے. اس اہل حق نے، خدا نے ایک مجازی زمین خلق کی ہے جس کو کہا ہے یہ واجب الفنا ہے. اس واجب الفنا زمین کے اوپر زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے 10 ایکڑ 15 ایکڑ کا، اس پر میرا دل آیا ہوا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس قلب کے اوپر نورانیت آنی ہے. ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں.